بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جانیں گے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے کچھ دلچسپ معلومات اور واقعات۔ گنبد خضرا ایک ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے بعد گنبد خضرا وہ دوسری جگہ ہے جو سبھی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور گنبد خضرا کو دیکھنے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اس گنبد خضرا کے نیچے اصل میں کیا ہے، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور لوگوں نے صرف کچھ ویوز کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بہت ساری جھوٹی تصویریں بھی شیئر کر رکھی ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم بنا سوچے سمجھے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ آج تک گوگل، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر جو بھی تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بتا کر شیئر کی گئی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، کیونکہ کیمراز آنے کے بعد آج تک کسی نے بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر مبارک کو نہیں دیکھا، اور جنہوں نے آخری بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی تھی وہ 500 سال پہلے یعنی 5 صدیوں پہلے کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی دیواروں کی تعمیر کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں چیچنیا کے پریزیڈنٹ کے لیے سعودی حکومت نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے سے لپٹ کر روتے ہوئے اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تاریخ میں پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا منظر ریکارڈ کرنے کی اجازت دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ یہ تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ لیکن یہ سوال ہر کسی کے دل میں آتا ہے کہ روضہ رسول آخر کیسا دکھتا ہے؟ تو چلیے آج آپ کو اس کی کچھ جھلک اس ماڈل کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام کی موت جہاں ہوتی ہے انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارک میں ہوا تھا، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور اسی حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس وقت 3 قبر مبارک ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر مبارک دکھائی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اس پر بالکل یقین نہ کریں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے 500 سالوں یعنی 5 صدیوں سے کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک تک نہیں جا سکا، اور اس سے پہلے تو دنیا میں کوئی کیمرہ ہی موجود نہیں تھا کہ اس کی کوئی تصویر موجود ہوتی۔ وہ حجرہ مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں، اس کے اطراف ایک 4 دیواری ہے۔ یہی ایک دیوار نہیں بلکہ اس 4 دیوار کے اطراف ایک اور 5 کونے والی دیوار ہے جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ جیسی نہ لگے، اور ان 5 کونوں والی دیوار کے اطراف ایک اور 5 کونوں والی دیوار ہے، اور ان 2 5 کونوں والی دیواروں پر ایک بڑا سا ہرے رنگ کا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب کی سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، یعنی کسی شخص کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے، اور جو لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ بھی ان 5 کونوں والی دیوار پر ڈالے ہوئے غلاف تک ہی جا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ چیچنیا کے پریزیڈنٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کے لیے جب یہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان جالیوں میں بنے ہوئے سوراخوں سے انہیں صرف وہ ہرے رنگ کا غلاف ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے عاشق رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے فاصلوں کے درمیان 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری اور تیسری 5 کونوں والی دیواریں، اور چوتھی وہ 4 کونوں والی دیوار جو آپ کے حجرہ مبارک کی دیوار تھی، جہاں تک پچھلے 1300 سال سے کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقعوں کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ علامہ الصمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ یہودیوں نے سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کی کوشش کی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہ کو خواب میں زیارت فرمائی اور ان کو اس کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کھدائی شروع کرائی، یہاں تک کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور پھر سیس پلائی کی ایک مضبوط دیوار زمین کے اندرونی حصے میں بنائی۔
یعنی قبر مبارک کے نیچے، اور کہا جاتا ہے کہ سن 881 ہجری تک تقریباً 800 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 1881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنی پڑی۔ علامہ نور الدین الصمودی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر کے کام میں خود حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 1881 ہجری کو 5 دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئی، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اندرونی 4 دیواروں میں بھی دراریں پڑ گئی ہیں، تو انہیں بھی گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مربع کی شکل میں تھا، اور اس کی 4 دیواریں کالے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہیں، اور ان 4 دیواری میں کوئی بھی دروازہ نہیں تھا۔ تینوں قبریں زمین کے برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھاڑ تھا، شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی، اور قبروں پر عام سی مٹی تھی، اور اس بات کو 5 صدیاں گزر چکی ہیں، جس کے بعد ایک بھی انسان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا، اور 881 ہجری سے لے کر آج 1445 ہجری تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان قبر مبارکوں تک جا سکا ہو۔ اب عام مسلمانوں کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیوں ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جانے نہیں دیا جاتا، اور ہمیں کیوں یہ ساری دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے نہیں دی جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بننے دینا، جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ یہود اور نصارہ کی طرح مسلمان بھی اپنے نبی کی قبر کو سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا لے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے ہی جانتے تھے، جس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔